الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفوں اور ملاؤں کے گھروں اور ان کی مسجدوں کو ان کا وعظ سننے کے لیے جانے سے مہدی موعود علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، چنانچہ بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام شہر ٹھٹو میں دعوت اللہ فرماتے تھے۔ ایک ملا نے اپنے لڑکے کو آپ علیہ السلام کے پاس لا کر کہا کہ میرے لڑکے کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، شیخ صدر الدین، دیکھو کہ ملا کیا کہتا ہے، اور فرمایا، اگر حق تعالی قوت دے تو ان سے جزیہ لوں، یعنی اگر حق تعالی کا حکم ہو اور اس ناخل نے اس نخل کو چند بار اپنے کان سے سنا ہے، اور نیز معلوم ہو کہ مواضع سیاہ۔ ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر روایات میں، نقلیات میں یہ گاؤں کا نام ہے سیہا، اور یہ گاؤں ریاست گجرات میں آتا ہے۔ اس گاؤں کا نام آج کل جس نام سے مشہور ہے وہ ہے اورسیا۔ اورسیا نام سے یہ گاؤں مشہور ہے۔ ناظرین، یہ لفظ روایات اور نقلیات میں سیہا آتا ہے، تو اس کا نام اورسیا جو آج کل مشہور ہے، اس میں اس گاؤں کا ذکر ہے۔ مہاجرین مہدی علیہ السلام میں سے بعض نے میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ پر کتابہ ضلالت لکھ کر آپ کے پاس روانہ کیا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ جوش میں آ کر بار بار یہی فرماتے تھے کہ آپ لوگ مہدی علیہ السلام کی مہدیت سے پھر گئے ہو، رجوع کرو۔ جب عصر کا وقت آیا تو بندگی میاں ملک جی رضی اللہ عنہ اور بندگی میاں لاڑشاہ رضی اللہ عنہ نے میاں کے پاس آ کر فرمایا کہ میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ، ہم نے تمہارا حلم دیکھا ہے، وہ تمہارا حلم کیا ہوا؟ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاف فرمائیے، اس لیے کہ جب کوئی شخص فرمان مہدی علیہ السلام میں تعویل و تحویل کرتا ہے تو بندے کا حلم نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسی بات کو مقرر فرمایا کہ آپ لوگ مہدی علیہ السلام کی مہدیت سے پھر گئے ہو، رجوع کرو۔ اس کے بعد ان بزرگوں نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ کچھ نہیں کہتا، جو کچھ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے ویسا ہی کہو۔ چنانچہ فرمان مہدی علیہ السلام ہے کہ اگر حق تعالی قوت دے تو ہم ان سے جزیہ لیں، اور نیز اسی طرح کہو جس طرح کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایک وقت شمشیر اٹھا کر فرمایا کہ ان کے لیے یہ تلوار باقی رہ گئی ہے، اور یہ لوگ علم سے قائل نہیں ہوتے، آخر یہ لوگ کلمہ گو تھے یا کافر۔ اور نیز اس طرح کہو جس طرح کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حربی ہو گئے ہیں۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ جزیہ لینے کے لائق ہو گئے ہیں، ولیکن مہدی علیہ السلام کو حکم رب نہیں ہوا تھا، اس لیے مہدی علیہ السلام نے جزیہ نہیں لیا، اور اس موقع پر یہ ناخل بھی موجود تھا۔ انصاف نامہ باب چوتھا، صفحہ 44 تا 45۔